اللہ رب العزت اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر مزکی کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، اسماء میں سے ایک نام مزکی ہے۔ مزکی کا کیا معنی ہے؟ پاک کرنے والا۔ مزکی کا کیا معنی ہے؟ پاک کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے وہ یزکیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب ہیں، خلیل ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ ہم میں ایک ایسا رسول بھیج جو ہمارے ہی نفسوں سے ہو اور وہ کتاب کو پڑھاتا ہو، حکمت کی تعلیم دیتا ہو اور تزکیہ کرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کو مبعوث کر، وہ تلاوت قرآن کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، پھر تزکیہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں ترمیم کرتا ہوں، رسول کو بھیج رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ وہ کیا کرے گا؟ پہلے تلاوت قرآن کرے گا، پھر پاک کرے گا، پھر کتاب کو پڑھائے گا۔ ترمیم کیا ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ وابعث فیہم رسولا منہم، رسول کو بھیج، وہ کیا کرے؟ وہ تلاوت قرآن کرے، پھر کتاب کو پڑھائے، پھر حکمت کی تعلیم دے اور اس کے بعد تزکیہ کرے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں، محبوب خلیل میں اپنا رسول بھیج رہا ہوں، تیری دعا کو قبول کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں۔ انبیاء کے بارے میں اور خاص کر تاجدار انبیاء، امام الانبیاء کے بارے میں اکثر لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے نہ کرے، رسول وہ ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول تو رسول رہے، نبی تو نبی رہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو انسان گنہگار سے گنہگار انسان بھی ہو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً اسے دعا کی اور قبول ہو گئی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بندہ دعا کرتا ہے تو بعض دفعہ نادانی کے عالم میں بندہ دعا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اللہ سے جو اس بندے کے لیے درست نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اپنی غالبت حکمت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس بندے کے لیے اس وقت یہ درست نہیں، تو اللہ رب العزت اس دعا کو، اس قبول دعا کو مؤخر کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اپنے باپ سے مانگتا ہے، اور مانگتا کیا ہے؟ کوئی خطرناک شے مانگ لیتا ہے، کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو باپ سمجھدار ہوتا ہے، عقل رکھنے والا ہوتا ہے، فہم و ادراک رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ بچے کو وہ چیز دیتا نہیں، مؤخر کر دیتا ہے۔ اسے پتا ہے اگر یہ چیز اسے دوں گا تو نقصان کر لے گا، اور یا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، چھوٹی عمر ہے، بچہ ہے ابھی، اور وہ ایسی قیمتی چیز مانگ رہا ہے جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، وہ بولتا ہے گاڑی کی چابی مجھے دو، تو باپ نہیں دے گا، اسے پتا ہے
گاڑی کی چابی دوں گا، گاڑی سٹارٹ کرے گا، باہر نکالے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہے باپ۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات جو ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وہ اپنے حکمت، اپنے علم کی وجہ سے ان دعاؤں کو مؤخر کر دیتا ہے۔ کسی عمدہ وقت کے لیے اگر اس دنیا کے اندر اس کی دعا کو قبولیت کا جامہ نہ ملے تو اس کی دعا کو آخرت کے میدان کے لیے، میدان حشر کے لیے مؤخر کر دیتا ہے تاکہ بہترین اس کا اجر عطا کر دیا جائے۔ تو انبیاء وہ ذاتیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت فوراً ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، کیا دعا کرتا ہوں کہ تو ایک رسول بھیج، ایک رسول کو مبعوث کر، وہ رسول کیا کرے؟ وہ تلاوت قرآن کرے، تعلیم کتاب دے، تعلیم حکمت دے اور پھر تزکیہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے تیری دعا قبول کرتا ہوں لیکن ترمیم کرتا ہوں۔ ترمیم کیا کرتا ہوں کہ رسول بھیج رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، لیکن اس کی شان کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن کرے گا اور اس کے بعد تزکیہ کرے گا، پھر قرآن کی تعلیم دے گا۔